پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ اور ڈرائے الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن ایک بیٹا یا پھر ایک بچہ. اب یہاں پر ڈرانے کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ تاکہ شرک کرنے والوں کو ڈرائے. دیکھیں ایک ہوتا ہے انذار عام، سب کو خبردار کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انذار خاص. تو قرآن میں انذار خاص کن کے لیے؟ شرک کرنے والوں کے لیے. ان کو خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کا شرک بھی آگے بتایا جا رہا ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم نہیں ان کے لیے بھی اس کا من علم کوئی علم ولا لآبائہم اور نہ ان کے آبا و اجداد کے لیے. یہ لوگ بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ اولاد کو منسوب کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو یہ اولاد بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے. یہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں. کبرت بہت بڑی ہے، کلمتن بات تخرجو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان نہیں یقولون وہ کہہ رہے الا کذیبا مگر ایک جھوٹ. یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. فلعلک پس شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں. باخعن کا جو لفظ ہے با خا عین سے ہے، ذبح کرنے کو کہتے ہیں. نفس کا اپنی جان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو. علی آثارہم ان کے پیچھے. علم اگر نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ. اسفا بہت افسوس کر کے. اسفن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی غم اور غصہ. کسی انسان کی ایسی تکلیف یا کیفیت کہ اس کا دوست اس کو چھوڑ جائے اور وہ غم برداشت نہ کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ لوگ اسلام لے آئیں. پہلی وجہ تو یہ کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ کہ اسلام کو بھی تقویت ملے گی، مسلمان اور سٹرونگ ہوں گے. تو پیغمبروں کا غم یہ تھا کہ لوگ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں، اور وہ ان کے انجام کا بھی غم رکھتے تھے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور کیفیات کا اظہار ہے. اچھا، غم کی دو وجہ ہیں. ایک آپ کو کوئی نہ مانے، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ آپ کو تو مانے لیکن اللہ کی بات کو چھٹلائیں. اچھا، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اچھا مانتے تھے. دو لقب دے رکھے تھے انہوں نے، صادق اور امین. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. تو یہ آپ کو تو مانتے تھے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو غم کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو ہی کوئی نہ مانے، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کو تو مانے لیکن اللہ کی بات کو جھٹلا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ اس بات کو لے کر ٹینشن تھا، ڈپریشن تھا، غم تھا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں. کیا بنے گا ان کا؟ ان کی آخرت تو برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہے. دنیا تو اگر کسی کے برباد ہو ابھی بھی دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت برباد ہو تو کیا بنے گا؟ اچھا، ہمارے بھی پھر کچھ غم ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے غم کیا ہیں اس بارے میں غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے، چونکہ اب آپ قرآن کے سیکنڈ ہاف پر ہیں اور یہ قرآن کا آخری حصہ ہوگا، یعنی 15ویں پارے کے بعد اب آپ قرآن کے اختتام کی طرف ہیں. تو بہت سارے غور و فکر ہم آپ کو دیتے رہیں گے تاکہ آپ کو غور و فکر کرنے کی عادت ہو. قرآن کی آیات پر سے ایسے ہی نہیں گزر جانا ہے. بات یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی ہو رہی، اور غم بھی کیسا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ،
آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. اتنا ٹینشن لے رہے ہیں آپ کو کچھ ہو جائے گا. کبھی آپ نے ایسا کوئی ٹینشن لیا ہو کہ آپ کو لگے آپ کی جان چلی جائے گی؟ تو ایسا ٹینشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض دفعہ کچھ پریشانیاں، کچھ غم، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جان نکل جائے گی. اسی طرح کا غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، کہ مسلمان ہو جائیں، عذاب سے بچ جائیں، اسلام پاور میں آ جائے، اسلام کو تقویت ملے. تو خود سے پوچھنا ہے ہمارے غم کیا ہیں اور وجہ کیا ہے اس غم کی. کام کو سنجیدگی سے کرنا، یہ آپ کا غم ہونا چاہیے. کام کو اچھے سے کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر کرنا، یہ آپ کا غم ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی لیسن تفسیر کا مس ہو جائے، اس کا غم ہونا چاہیے. ترجمہ اگر آپ یاد نہیں کر پائے، تفسیر اگر آپ نہیں پڑھ پائے، تو یہ غم ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو جاتی ہے، آپ دیر سے کلاس میں آئے ہیں، یہ غم ہونا چاہیے. آپ اگر کوئی نماز صحیح سے نہیں پڑھ پائے تو یہ آپ کا غم ہونا چاہیے. نماز لیٹ ہو گئی ہے، اذکار نہیں کر پائے، یہ غم ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے کے بعد ٹاپ آف دا لسٹ یہ غم ہوتے ہیں. کسی چیز کو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کی، لیکن عمل نہیں کر پائے، تو یہ غم ہونا چاہیے. دوسرے غم تو سیکنڈری ہیں کہ آج گھر کے کام نہیں ہو پائے، جو کھانے کا دل چاہ رہا تھا وہ کھا نہیں پائے، کہیں جانے کا دل چاہ رہا تھا جا نہیں پائے، کسی لباس کو خریدنے کا دل چاہ رہا تھا خرید نہیں پائے، جیب اجازت نہیں دے رہی، یا جا کر خرید نہیں پائے، گئے خریدنے تو وہ ختم ہو گیا تھا. ہوتا ہے نا ٹینشن. بچوں کی اسکول کی وین چھوٹ گئی، ماؤں کو بڑا غم ہوتا ہے. اتنا ہنگامہ ہوتا ہے گھر میں وین چلی جائے تو. لیکن فجر چھوٹ گئی، کوئی ٹینشن نہیں، فجر ہی تو چھوٹی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. بچے روزے نہیں رکھتے، کوئی غم نہیں، کیا ہو گیا، بڑے ہو کر رکھ لیں گے، خود ہی سمجھ آئے گی. تو اگر ہم نے اللہ تعالی سے ریلیٹڈ، اس کے دین سے ریلیٹڈ غم برداشت کیے تو دنیاوی غموں کا مداوع اللہ کر دے گا، آپ کے سارے غموں کو دور کر دے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی غم نہ اٹھایا، اللہ کے لیے غم کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے کوئی ٹینشن نہیں اٹھایا، تو اللہ آپ کو دنیاوی ٹینشن ایسے دے گا، نکل کر دکھائیں اس سے. اللہ اس کو اتنا پھیلاتا رہے گا، مجبوراً آپ آئیں گے اللہ کے پاس ہی. ڈپریشن اتنا بڑھا دے گا، نکل نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ کے پاس نہیں آئیں گے. تو غم ہے ہماری زندگی میں. آپ کے غموں کو کس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ جیسی آپ کی محبتیں ویسے غم. جیسے محبتوں کے رخ اور درجے بدلتے ہیں، ویسے ہی غم اور تکلیف کے رخ بدل جاتے ہیں. اگر آپ کی محبت ہے اللہ کے کلام سے تو آپ اس کا ٹینشن نہ لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس سے لاپرواہی برتیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ اپنی تجوید ٹھیک نہ کریں، آپ اپنی تفسیر ٹھیک نہ کریں، آپ اکارڈنگ ٹو تفسیر عمل نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو عمل کا ٹینشن آئے گا، یہ عمل آپ کے ذہن پر سوار ہوگا. تو جیسے محبتوں کے رخ اور درجے بدل جاتے ہیں، ویسے ہی غم اور تکلیف کے رخ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے غموں کو پہچانیں. ہوتا ہے یا نہیں ٹینشن؟ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب میں بہت زیادہ بیمار تھی، تکلیف میں تھی، اور کئی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ یہ میری لاسٹ بریتھ ہے، کیونکہ اتنا زیادہ سیویئر پین تھا کہ جس کا سٹریس جو ہے وہ میں اپنے دل پر محسوس کرتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا میرا دل بند ہو جائے گا. اور میں نے کئی بار کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن خیر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گی، مجھے سکون مل جائے گا، میں ان تمام تکلیفوں سے نجات پا جاؤں گی جو میرے جسم کو ابھی لاحق ہے،
اور آپ کے پاس آنے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس مجھے سکون مل جائے گا اور مجھے خوشی ہے آپ کے پاس آنے کے لیے. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جانے کتنی کمی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تو اس کو معاف کر دے. اور اگر ایک چیز کا بس فکر ہے اگر، تو میری اولاد تو تیرے حوالے ہے. میرے رہتے ہوئے بھی تو ہی ان کا خیال رکھتا ہے، میں تو کوئی خیال نہیں رکھتی. تو میری اولاد تو تیرے حوالے ہے. لیکن ایک کام ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، میرا قرآن مکمل نہیں ہوا. اور 2 چیزیں اور مجھے مکمل کرنی ہیں، ایک نماز نبوی اور ایک دورہ قرآن. بس یہ 2 کام اور مکمل کرنے ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے ٹاسک لے کے رکھے ہیں. لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر یہ کام میں نے خلوص کے ساتھ کیا ہے تو مجھے اٹھا بھی لیتا ہے تو لازماً تو بہترین جانشین لائے گا. مجھے نہیں پتا وہ کون ہوگا، لیکن تو بہترین جانشین لائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو مکمل کروں، لیکن مجھے لگتا نہیں تھا کہ اب میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوں. بالکل بھی نہیں لگتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی رکھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کام کے ساتھ ری جوائن کیا. لیکن دیکھیں، آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. ہمارے غموں کو ہماری محبتیں رخ دیتی ہیں. آپ کو جس چیز سے محبت ہے، آپ اپنی موت کے ٹائم پر اس کو ذہن میں ضرور رکھیں گے. اولاد سے محبت ہوتی ہے. اچھا، نہ گھر ذہن میں آ رہا تھا، نہ مال و متاع ذہن میں آ رہا تھا، نہ اپنی پرسنل بلانگنگز کوئی ذہن میں آ رہی تھی. یقین مانے کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں ذہن میں آ رہا تھا. بس ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام باقی ہے اور میرے نصیب ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام لیا. الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں اس کام کو لے کر. الحمدللہ اللہ کرے کہ میں اس کو مکمل کروں. پھر جب میں اپنی دوسری سرجری سے بھی واپس آ گئی گھر، تب بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کو کر سکوں گی، کیونکہ میری صحت ہی ایسی نہیں تھی. جو بندہ اپنے کام خود نہ کر سکے وہ کیا پڑھائے گا بتائیے؟ جو اپنا پاؤں خود ہلا نہ سکے وہ کیا پڑھائے گا بتائیے؟ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. اس وقت سورہ توبہ چل رہی تھی ہماری. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں لگتا 11واں پارہ شروع ہوگا، لیکن الحمدللہ 11واں پارہ شروع ہوا اور آج الحمدللہ ہم 15ویں پارے پر ہیں. الحمدللہ. تو غم ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مجھے کسی چیز کا ٹینشن ہے نا، میں نے لازمی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے نہیں کرنا. آپ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے، آپ کس سے ذکر کرتے ہیں؟ اللہ سے ذکر کرتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہی ان غموں کا مداوع کرے گا. اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لیے نا، انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے دنیاوی غموں کا مداوع ضرور کرے گا. کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آپ نے اللہ کے راستے میں غم اٹھائے، اللہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہاں تو آپ کسی انسان کا کوئی کام بانٹ لیں تو وہ بھی اس کام سے فارغ ہو کر آپ کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا. وہ تو پھر خالق کائنات ہے، وہ پھر آپ کی کتنی مدد کرے گا سوچیں. میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک ہی اصول بنا لیا، سارے ٹینشن لینے ہیں دین سے ریلیٹڈ. باقی سارے ٹینشن ایسا نہیں کہ نہیں آئیں گے، آتے ہیں. اولاد سے بھی آئے گا ٹینشن، مال سے بھی آتا ہے، صحت سے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سالو کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی اولاد آپ سے جتنی بھی دور ہو، آج مائیں یہاں بیٹھی ہیں، ہر وقت تو اپنی اولاد کے ساتھ نہیں لگے رہتے نا، بھیجتے ہیں نا دنیا میں. اسی شہر میں ہی رہ رہے ہوں یا دوسرے شہر میں ہوں یا دوسرے ملک میں ہوں، بھیجتے ہیں آپ مائیں اپنی بچوں کو باہر. حفاظت پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کے جیتے جی بھی وہی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہی حفاظت کرے گا. میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے صرف فکر ہی کر سکتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، بس دیٹس اٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو جب دیکھے گا کہ یہ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے ہیں، اس کے کام کے لیے. پڑھنا کیسے؟ بس میرا اچھے سے پڑھائی ہو جائے، میں اچھے سے پڑھاؤں، اچھے سے عمل کروں، آگے اچھے سے بتاؤں، بس پھر باقی سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے ریزالو کر دے گا. باقی سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ سالو کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں ایک سوال آپ سب اپنے آپ سے کریں گے اور اپنے غموں کو لکھیں گے. لٹرلی اپنے غموں کو لکھیں گے.
کیا کیا ٹینشن ہے. یہ بھی لکھیں, کھانا نہیں بنا تو کھانا بنانے کا بھی ٹینشن ہے. ہاں لکھیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے, آپ کو سارے گھر والوں کو کھانا سرو کرنا ہے پکا کر, تو اٹس یور ریسپانسبلٹی. فکر ہوتی ہے جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں کہ ہم اس کو ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور کیفیات کا اظہار ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر پیغمبرانہ صفات لانی ہے, تبھی ہم دین کا کام اچھے سے کر سکیں گے. اگر میں ٹینشن لوں گی نا کہ مجھے آپ کو اچھے سے پڑھانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پڑھانے کی ذمہ داری مجھے دی ہے, اگر میں نے اس کا ٹینشن نہ لیا تو میں اچھی تیاری نہیں کر سکتی. میں آ کے جیسے تیسے پڑھا دوں گی, جب چاہوں گی چھٹی کروں گی, کام ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن اگر میں اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتی ہوں تو مجھے تیاری بھی اچھی کرنی ہے, مجھے ٹائم مینجمنٹ بھی کرنا ہے, اپنے گھریلو شیڈیولز کو اس کے مطابق سیٹل کرنا ہے. ہاں, اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے, اور آپ کو اچھے سے پڑھانا بھی ہے, اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ بھی آئے. نہیں سمجھ آئے گا, کتنے ایسے پروفیشنل ٹیچرز ہوتے ہیں نہیں سمجھ آتا, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ہم کو تو ٹینشن ہوتی ہے. بسا اوقات آپ کوئی جملہ نہیں لکھ پاتے, آپ کے چہروں پر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دل پہ جبر کر کے میں آگے بڑھتی ہوں کہ اگر میں نے ایک ایک جملہ ڈکٹیٹ کروایا تو ہو گیا کام پھر. لیکن اس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریکارڈنگز پہنچیں, ایک بہتر کام آپ کے پاس پہنچے, کہ اگر آپ کوئی چیز مس کر گئے ہیں, کسی چیز کو آپ سمجھ نہیں پائے ہیں, تو آپ ری لسننگ کر کے اس کو سمجھ لیں. 100% آپ کو قرآن پاک کا ٹیکسٹ سمجھ آ جائے, ہماری پوری کوشش ہے. لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں, کہیں کوتاہی کر جاتے ہوں گے, اللہ اس کے لیے درگزر فرمائے. لیکن یہ غم بہت ضروری ہے. تو پیغمبرانہ صفات جب تک نہیں آئیں گی تب تک دین کا کام نہیں ہو سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا بے شک ہم نے, جعلنا بنایا ہم نے, ما علی الارض جو زمین پر ہے, زینت اللہ خوبصورتی اس کے لیے, لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو, ایہم کون سا ان میں سے, احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں. احسن عملا کہا گیا, اکثر عملا نہیں کہا گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے, اللہ نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. تو جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنا امتحان بڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دنیا شیریں اور سرسبز اور شاداب ہے, اور بے شک اللہ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے, تاکہ وہ یہ دیکھے تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو. بس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ کہیں گے اس حدیث میں عورت کو فتنہ کہا گیا, تو کون سی عورت کو فتنہ کہا گیا ہے؟ جو بے دین عورت ہے, جو بے عمل عورت ہے, وہ تو ویسے بھی فتنہ ہے. گھر کا امن خراب کرنے میں بے دین اور بے عمل عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے معاشرے میں بھی مردوں کے لیے ایسی ہی عورتیں فتنہ ہوتی ہیں. نیک عورت کو تو بہترین متاع کہا گیا ہے, اس دنیا کی سب سے ٹاپ نعمت کہا گیا جو نیک عورت ہے. تو یہاں جن عورتوں کو فتنہ کہا گیا ہے نا, وہ دین سے دور عورتیں ہیں. تو یہ دنیا بڑی ہی شیریں ہے, میٹھی ہے, سرسبز ہے, ہرا ہرا بڑا نظر آتا ہے دنیا میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ تم اس کے جانشین بنو گے, تمہارے ہاتھوں میں دنیا بہت آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. اس دنیا سے بچنا, کیونکہ اگر آپ اس میں پڑ گئے نا, کچھ 2-3 دن پڑھ کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں نا سب چھوٹ جائیں گے, یا اس میں ضعف آ جائے گا. پڑھ کے تو دیکھیں, دنیا میں ہے ہی دنیا ایسی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ایک بہت اہم نکتہ جو آپ یہاں نوٹ کر لیں کہ سورۃ الکہف میں زینت اور دنیاوی آرائش اور زیبائش کی بات بارہا ہوگی. یعنی یہ اس سورت کا بنیادی ٹاپک ہے کہ دنیا کی رونق,
چمک دمک اور زیب و زینت پہ انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے بالکل خیال نہیں رہتا. دنیا کی ظاہری رونقیں دراصل انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ایک طرف دنیا کی سب اٹریکشنز ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام ہیں. ہمارے سامنے یہ دونوں راستے کھلے چھوڑ کر رکھے گئے ہیں. کیا دیکھنا مقصود ہے کہ ہم ان میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں. ایسے بہت سارے معاملات آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے, ایسی بہت ساری صورتحال آپ کی زندگی میں آئی ہوں گی کہ آپ دو چوائسز پاتے ہیں, دین کو چننا ہے یا دنیا کو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو یہ چیک کر ہی رہے ہیں. موسٹلی لوگ, زیادہ تر لوگ دنیا کی رونقوں میں کھو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو ویلیو نہیں کرتے ہیں. تو بارہا سورۃ الکہف میں یہ ریمائنڈر دیا جائے گا کہ یہ دنیا کی زینت تمہارے لیے ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. چیک کرنا ہے ایہم احسن عملا, بس یہی چیک کرنا ہے. وَإِنَّا, اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ, البتہ بنانے والے ہیں, ما علیہا, جو اس زمین پر ہے, سعیدن جروزا, مٹی بنجر, یا پھر صاف میدان بالکل ہموار. قیامت کے برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش اور زیبائش ختم کر کے اسے ایک صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا. نہ پہاڑ ہوں گے, نہ سمندر ہوں گے, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, اور نہ یہ خوبصورت عمارتیں ہوں گی. اس وقت زمین کی سطح ایک ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی ہو, اور اس میں صرف بچا کچا سوکھا چورا ادھر ادھر بکھرا ہوا ہوگا. تو جو لوگ دنیا میں پڑے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا اسی طرح سے قائم رہے, یوں ہی رونق اس کی برقرار رہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز ہمیں کام آئے گی تو وہ عمل صالح ہے. جو بھی اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے فائدہ ہے. یہاں جو جروزہ کا لفظ آیا ہے, جروزہ کا معنی صاف میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو, چٹیل میدان کو کہتے ہیں. باقی یہ دنیا فانی ہے. انسان کو دنیا کی فانی چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے آخرت پر جو کہ باقی رہنے والی ہے فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس کی رونقوں کے ساتھ ہی فنا کرنا ہے. ہر سال آپ اس کا معائنہ بھی کرتے ہیں. کیسے؟ بہار کا موسم آتا ہے, پھر خزاں کا موسم بھی آتا ہے, یا خزاں اگر پہلے آتا ہے تو پھر بہار آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں چیزیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آخرت میں نہیں کمایا جا سکتا. آخرت کو کہاں کمانا ہے؟ دنیا میں کمانا ہے. تو الحمدللہ یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تو یہاں الحمدللہ ہمارے لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.